हेलो, मेरा नाम सलमा महर है और मैं एक डायबिटीज़ की डाइटिशियन हूँ और एनएचएस से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज हम वो 5 चीज़ें जो डायबिटीज़ के साथ बेहतर ग़िज़ायत के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है के बारे में बात करेंगे। सेहतमंद और मुतवाज़न ग़िज़ा आपकी डायबिटीज़ के इंतज़ाम का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों अभी भी इसे मुस्तक़बिल तौर पर अपनाने में मुश्किल का सामना करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज़ की ग़िज़ायत का मामला आपके पाकिस्तानी होने की वजह से आपको फ़ायदा दे सकता है? ऐसा मुमकिन है क्योंकि हमारी थकाफ़त की एक खूबी ये है कि हम में से बहुत से लोग रोज़ाना ताज़ा खाना पकाते हैं, यानी इसमें चंद छोटी-छोटी तब्दीलियाँ आसानी की जा सकती हैं, जो आपकी डायबिटीज़ को बेहतर बना सकती है। डायबिटीज़ के बारे में बात करना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन खुलकर इसका इज़हार करना वाकई आपकी मदद कर सकता है। वक्त गुजरने के साथ साथ बतौर पाकिस्तानी हम अपनी डायबिटीज़ और इसके हम पर असरात के बारे में आसानी से बात करना और इसका खुलकर इज़हार करना लगे हैं। इसकी एक वजह यह है कि डायबिटीज़ हमारे इर्द गिर्द इस कदर आम हो चुकी है कि हर कोई अपने या किसी दूसरे ख़ानदान में डायबिटीज़ में मुब्तला किसी शख्स को जानता है या फिर इसका कोई जानने वाला या दोस्त डायबिटीज़ में मुब्तला होता है। लोगों के बकौल जब वो किसी के घर जाते हैं तो डायबिटीज़ के बारे में गुफ्तगू शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इन्हें चाय पेश की जाती है तो वो फीकी चाय या इसमें चीनी न डालने की दरख्वास्त करते हैं। अगरचे हम में से कुछ लोग अपनी तरकीब के हवाले से बहुत हसास होते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि उम्मूमन पाकिस्तानी दुनिया भर में सफ़र करते हैं और दुनिया भर में आबाद हैं। लिहाजा ये समझना ज़रूरी है कि हमारे खाने यहाँ वहाँ की तब्दीलियों को ख़ुद में ढालेंगे, ज़िंदा रहने के लिए तब्दीलियों को कबूल करेंगे और फले फूलेंगे। हम भी यहाँ वही बात कर रहे हैं। चंद सादा तब्दीलियाँ आपकी डायबिटीज़ में एक बड़ा फ़र्क पैदा कर सकती है। मिसाल के तौर पर बिरयानी को ले लें। आपको नई तरकीब इजाज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सफ़ेद चावल को साबुत अनाज यानी ब्राउन राइस से बदल लें, या फिर अंडा और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और मसालों को थोड़ा नमक से तब्दील कर लें। इस तरह ये पसंदीदा पाकिस्तानी डिश अचानक एक सेहतमंद मुतवाज़न खाना बन जाएगी। इसी तरह आलू को तलने के बजाय उबाल लें और आपकी आलू चाट की प्लेट आपकी डायबिटीज़ के लिए इतनी ही मज़ेदार मगर कहीं ज़्यादा बेहतर साबित होगी। ये ज़्यादा बेहतर है कि तले हुए पकवान जैसे कि पकोड़े, समोसे, लाहौरी मछली को ख़ास मौक़ों के लिए ट्रीट के तौर पर खाया जाए। हम सबको अपनी ग़िज़ा में थोड़ी सी चर्बी की ज़रूरत होती है, लेकिन शराबशुदा यानी सैचुरेटेड चर्बी से लबैज़ खाने वज़न में इजाफ़ा और दिल के मसाइल का बाहिस बना सकते हैं, जो आपकी डायबिटीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल बना देगी। ये वाकई अहम है कि आप अपने खाने की मकदार से वाकिफ़ हों, यहाँ तक कि निस्बतन सेहतमंद पकवान जैसे बिरयानी से भी। हम बहुत जल्द सर्विंग साइज़ पर बात करेंगे। कुछ पकवान जैसे कि चना दाल और भिंडी मसाला है, जिनमें सिर्फ नमक और तेल की मकदार नज़र रखने के अलावा बहुत ज़्यादा तब्दीली की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बलाखिर बहस इस बात पर लौट आती है कि आप इन पकवानों के साथ क्या खा रहे हैं, जैसे कि चावल और चपाती की मकदार को कम करने के से बहुत फ़र्क पड़ सकता है। यही वजह है कि आप अक्सर आसानी से सिर्फ सही अज्जा खाने की अक़साम और सादा सी तब्दीलियों पर तवज्जो मरकूज़ करके अब भी पहले की तरह वही पकवान फ़िक्री से खा सकते हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो आपकी डायबिटीज़ को किस तरह मुतासर कर सकते हैं। चीनी को बदरू का नाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि
قدرتی طور پر پائے جانے والی شکر اکثر پھل اور سبزیوں میں موجود ہوتی ہے جو ہمیں روزانہ کھانی چاہیے۔ اس میں تربوز اور کھجور سے لے کر لوکی اور مولی تک شامل ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ پھلوں کی مقدار اہم ہے، پر پھر بھی یہ آپ کی بلڈ شوگر لیولز کو بڑھا سکتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں اپنی روزمروز کی غذا میں کاربوہائیڈریٹس کا حصہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور جب کہ آپ کو خبر ہو کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں تو قسم اور معیار بھی وہ چیزیں ہیں جس سے حقیقت میں آپ کو فرق پڑتا ہے، جس کا مطلب ہے سادہ تبدیلیاں، جیسے کہ مرغی کا کم چربی والا گوشت اور سورج مکھی یعنی سن فلاور آئل کے بجائے ریپ سیڈ آئل یا اولیو آئل کا استعمال کریں۔ روٹی یا چپاتی ہول میل آٹے سے بنائیں۔ یہ سب کر کے آپ کے اپنے بلڈ شوگر کا بہتر انتظام کر سکتے ہیں اور اپنے ذائقے میں کوئی بڑی تبدیلی لانے کے بغیر اپنی صحت اور زندگی میں بہت بڑا فرق لا سکتے ہیں۔ اور ایک بار جب آپ ان چند سادہ اجزاء کو تبدیل کرنے میں ماہر حاصل کر لیں تو آپ اپنی توجہ سرونگ سائز کی طرف اندازہ کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے خیال سے بھی کہیں زیادہ آسان سا کام ہے۔ نشاستہ دار یعنی کاربوہائیڈریٹس جیسے آلو، چپاتی اور چاول پاکستان کے کئی روایتی پکوانوں کے بنیادی اجزاء ہیں اور انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو چیز سمجھنا واقعی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایک سرونگ سائز ایک بھری ہوئی مٹھی سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چاول کی ایک پوری پلیٹ کھانے سے بہت مختلف ہے، جیسے کہ ہم میں سے بہت سے ایک پلیٹ کھانے کی عادی ہیں۔ در حقیقت اگر آپ وزن کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو نشاستہ دار چیزیں کو آپ کی پلیٹ کا ایک چوتھائی حصہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا آپ کو چاول اور چپاتی کا ایک ساتھ کھانا کی بجائے ان میں کے درمیان فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور بات جب گوشت یا مرغی کی آتی ہے تو یہ ایک پیکٹ سرونگ سائز کے برابر ہوتی ہے۔ اسی طرح مچھلی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے، جب تک وہ تلی نہ ہو۔ وہ وٹامنز اور منرلز کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، لیکن اب اس کو تلنے کے بجائے سالن میں بنائیں یا اوون میں بنائیں، لیکن اس کے ایک سرونگ عام طور پر ایک سمارٹ فون کے برابر جتنی ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کو مشکل لگ رہی ہے تو فکر نہ کریں، کھانے کی مقدار کو تدریج کم کیا جا سکتا ہے، اور کھانے کے بعد محسوس کی جانے والی بھوک سے بچنے کے صحت مند طریقے موجود ہیں۔ آپ چاولوں کو تھوڑے حصے کی سبزیاں والے کھانے سے بدل سکتے ہیں، جیسے کہ ساگ، پالک، دال، پھول گوبھی اور چنوں سے بھی۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کس مقدار میں تیل اور نمک کا استعمال کر رہے ہیں۔ دہی، چاٹ اور سلاد اس بات کو یقینی بنانے میں بھی مدد کر سکتے ہیں کہ آپ صحت مند، متوازن اور اطمینان بخش غذا لے رہے ہیں۔ ایک عمدہ سادہ سا راستہ یہ بھی ہے کہ آپ سب سے زیادہ رنگین پلیٹ بنائیں، اور اس میں آپ غلط ہونے کا امکان ممکن نہیں ہوگا۔ کھانا اور ڈائبٹیز پر بات کی جائے تو ایک چیز کا ذکر کیے بغیر بات کرنا ممکن نہیں، اور وہ یہ ہے روزے کے حوالے سے اہم فیصلہ۔ بہت سے پاکستانیوں کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال ہے کو اپنی ڈائبٹیز اور اپنے عقیدے کے درمیان پھنسا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ یہ ایک حساس موضوع ہے جو ایک الگ ویڈیو کا مستحق ہے، لہٰذا فی الحال ہم صرف حقیقت پر بات کریں گے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز جیسی طبی بیماریاں ہیں تو آپ روزہ رکھنے یا کے پابند نہیں قرار دیے جا سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے،
کیونکہ یہ آپ کی صحت کے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک ذاتی انتخاب ہے، لیکن یہ بالکل ضروری ہے کہ آپ رمضان کے روزے رکھنے کا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنی ڈائیبٹیز کی ٹیم سے بات کریں، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا یہ چیز آپ کے لیے محفوظ ہے۔ امام جسے ڈائیبٹیز کو سمجھ بوجھ ہو سے بات کرنے سے بھی مدد مل سکتی ہے۔ اب ہم پانچویں اور آخری چیز کی طرف آتے ہیں، جو کہ ڈائیبٹیز کے ساتھ بہتر غذائیت کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کا کچھ لوگوں کو خیال ہے میں ڈائیبٹیز سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ وہ چیزیں جسمانی سرگرمیوں کو بڑھانا۔ صحت مند متوازن غذا آپ کی ڈائیبٹیز کے انتظام کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن باقاعدہ جسمانی سرگرمی کے بغیر وہ تمام صحت مندانہ عادتیں جو آپ اپنے لیے اتنی محنت کی ہیں تو وہ اتنی شدت سے اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ زیادہ سے زیادہ حرکت کیے بغیر ڈائیبٹیز کو منتظر رکھنے کی پہلی حل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی غذائیت میں کی گئی چھوٹی اور قابل حصول تبدیلیاں جو آپ خود پر لاگو کرتے ہیں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، چاہے وہ پارک کے ارد گرد چہل قدمی ہو، باغبانی ہو یا فٹ بال کا شوق ہو۔ اپنی سرگرمیوں میں ایک چھوٹے سے قابل حصول اضافے کے ساتھ بہتر غذائیت سے پرکھانے کے آسان طریقوں کو ملا کر صحت مند مستقبل کی طرف آخری قدم اٹھائیں۔ تو یہ تھی وہ 5 چیزیں جو ڈائیبٹیز کے ساتھ بہتر غذائیت کے بارے میں آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 1 سادہ تبدیلیوں سے بہت فرق پڑ سکتا ہے۔ 2 صحیح اجزاء پر توجہ مرکوز رکھیں۔ 3 سرونگ سائز پر خاص نظر رکھیں۔ 4 روزہ رکھنے سے پہلے اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے بات کریں۔ اور 5 جسمانی سرگرمیاں زیادہ کریں۔